بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ گجرات کے ایک مشہور و معروف قصبہ اور علاقے ڈھورا جی میں ایک تقریر اور تبلیغ کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ایک بڑا کامیاب پروگرام یہاں ہوا، اور اس کے بعد پروگرام سے قبل اور اس کے بعد بھی دعوت اسلامی کے مبلغین سے میری ملاقات ہوئی۔ دعوت اسلامی کے کام سے میں ویسے تو بہت پہلے سے ہی متعارف ہوں، لیکن ابھی مزید نئے جو جدید کام اور جو جدید آلات کے ذریعے دعوت اسلامی جو سنیت کا کام کر رہی ہے اس سے بھی میں آگاہ ہوا۔ جہاں تک دعوت اسلامی کے تبلیغی مشن اور اس کے کام کا تعلق ہے، بہت حد تک میں اس کے کام سے مطمئن ہوں، خصوصاً جو اکابرین کی تصانیف کے تعلق سے دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے، اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، اور خصوصاً اس میں ہمارے بزرگوں کی جو قدیم کتابیں اس کو جو تخاریج کے ساتھ پیش کرنے کا ایک سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین سلسلہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی جو درس نظامی اور دیگر شعبات جو ابھی دعوت اسلامی چلا رہی ہے، یقیناً یہ اہل سنت والجماعت اور مسلک اہل حدیث کو مضبوط کرنے والے کام ہیں۔ اور جہاں تک شہر ناگپور سے چونکہ میرا تعلق ہے، ابھی حال ہی میں شہر ناگپور میں دعوت اسلامی کے حضرات نے جو ایک انگلش میڈیم اسکول چالو کیا ہے دارالمدینہ، اور ماشاءاللہ زبان تو انگریزی ہے لیکن تہذیب اور اس کا جو نصاب کا جو پورا ایک دستور رہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس تعلق سے دعا گو ہوں کہ آج انگریزی تعلیم ہمارے اسلامی تہذیب و تمدن کے انداز میں ہونا بہت ضروری ہے، اور دعوت اسلامی اس میں بہت حد تک کوشاں ہے اور کوششیں ان کی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور میری دعا ہے، بلکہ میں اپنی طرف سے ان سے خواہش بھی ظاہر کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ مولا ان کے حوصلوں میں بلندیاں عطا فرمائے، اور صرف ناگپور ہی نہیں اور بامبے ہی نہیں بلکہ ہر شہر میں دعوت اسلامی اس طرح کے انگریزی تعلیم کے تعلق سے اسکولیں قائم کرے، جس میں زبان تو انگریزی ہو حالات اور زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے، لیکن تعلیمی نصاب اور طریقہ تعلیم جو وہ اسلامی طرز عمل میں ہوں۔ تو واقعی یہ کام بہت اہم کام ہے اس وقت، کیونکہ آج بہت ساری جو ہمارے فریق جماعتیں ہیں، مخالفین کی جو جماعتیں ہیں جن کے عقائد و نظریات اہل سنت سے میچ نہیں کھاتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ انگریزی اسکول اور کالجوں کے بہانے بھی عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے بھی بہت ضرورت تھی کہ اس سلسلے میں کام کیا جائے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اس کو محسوس کیا، اور اس میں جو وہ کارہائے انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے۔ اور جہاں تک امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی ذات کا تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں دنیا سنیت میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ خصوصیات جو نوجوان بیرا روی کے شکار ہے، ان کو سنتوں کے پیکر اور سانچے میں ڈھالنا یہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے حوصلوں میں جو ہے بلندیاں عطا فرمائے، اور ان سے دین و سنیت اور خصوصی طور پر مسلک اعلی حضرت کا کام اسی طرح لیتا رہے۔ اور یہی مدنی چینل کی جہاں تک بات ہے، تو میڈیا پہ میں خود کام کرتا ہوں، اور میڈیا کی افادیت اور اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کو میں نے محسوس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خود اس تعلق سے کام کرنے کا حامی ہوں، اور مدنی چینل جو ایک کام کر رہی ہے، گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں دین و سنت کے تعلق سے جو سیکھنے کو ہماری عوام کو مل رہی ہے، ایک بہت آسان ذریعہ فراہم